أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام دعا کی اہمیت و ضرورت اور دعا کی قبولیت کی فلسفی کے بارے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 187 کی تلاوت سے کیا گیا ہے، اور اب اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ احباب جماعت احمدیہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق دعا کی اہمیت و ضرورت، آداب دعا اور دعا کی قبولیت کی فلسفی سے خوب آگاہ ہیں۔ جماعت احمدیہ کی زندگی میں دعا کے مضمون کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا اوڑھنا بچھونا دعا ہے۔ اس پروگرام میں دعا کی قبولیت کی فلسفی کے ایک پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی مذکورہ آیت سے بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک بندہ کی دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، مگر بظاہر عملی طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی ایک بندے اپنی ضروریات اور مشکلات کے پیش آنے پر اپنی استعداد کے مطابق آداب دعا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک لمبے عرصہ تک دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، مگر ان کی دعائیں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بڑا سچا اور پکا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک بندہ کی ہر ایک نیک دعا کو سنتا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید احادیث مبارکہ اور بزرگان سلف کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ کی ہر ایک دعا کا نتیجہ اس کی مرضی کے مطابق ظاہر ہو۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ذاتی تجربہ اور مشاہدہ کی بنا پر دعا کے مضمون کو قریب الفہم کرنے کے لیے مختلف پیرایوں میں بیان فرمایا ہے۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں کہ جب لکڑی جلائی جاتی ہے تو اس سے جو کوئلے بن رہے ہوتے ہیں، ان کوئلوں کا سرخ آگ سا رنگ انتہائی پرکشش اور خوبصورت معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض بچے اپنے بچپن کی چھوٹی سی عمر میں ان چمکدار کوئلوں کو ہاتھ میں پکڑنے کے لیے ان کوئلوں کی طرف لپکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی ماں اپنے کسی بچہ کو دہکتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی اجازت نہ دے گی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سادہ سی مثال سے دعاؤں کی قبولیت کی فلسفی بیان فرما دی ہے۔ اسلام میں دعاؤں کی قبولیت کی فلسفی یہ ہے
کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعا پیش کرنے کا آغاز کرتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کے آثار پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی دعا کرنے والے کی دعا کا اس کی خواہش کے مطابق نتیجہ نہیں نکل رہا، تب بھی اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور کسی نہ کسی رنگ میں شرف قبولیت پا رہی ہوتی ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس کیفیت کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے، یہ کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ 70 ماہوں کے الفاظ تو ایک تمثیلی بیان ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ کے الفاظ سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس درجہ پیار ہے کہ اس پیار کا الفاظ میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ پس اگر کسی دعا کرنے والے کی دعا اس کی حسب خواہش قبول نہیں ہو رہی تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا اسی میں فائدہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دعا سنی نہیں گئی اور وہ ضائع ہو گئی ہے۔ کسی بندہ کی دعا کرنے کے آغاز اور دعا کی قبولیت تک کا وقت ایک آزمائشی اور ابتلائی عرصہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے مانگنے پر وہی چیز عطا کرتا ہے جو ان کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو۔ بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے والے بندے کے تزکیہ نفس کے لیے دعاؤں کے اس آزمائشی اور ابتلائی دور کو لمبا کر رہا ہوتا ہے۔ دعاؤں کے اس آزمائشی اور ابتلائی عرصہ میں دعا کرنے والے بندہ کو پہلے سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنا جائزہ اور محاسبہ نفس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دعا کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور نیکی بجا لانے اور بدی سے بچنے کا عہد کر رہا ہوتا ہے۔ دعا کرنے والا بندہ اخلاق حسنہ کو اپنے اندر پیدا کرنے اور برے اخلاق سے اجتناب کرنے کا عزم کر رہا ہوتا ہے۔ دعا کرنے والے بندہ کو اس آزمائشی اور ابتلائی دور میں اللہ تعالیٰ کی پہلے سے زیادہ عبادت کرنے، پہلے سے زیادہ ذکر الہی کرنے اور پہلے سے زیادہ درود شریف کا ورد کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس پاکیزہ عمل سے اس کے کئی گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اپنی محبت اور قرب کی راہیں پیدا کرنے کا سامان کر رہا ہوتا ہے۔ بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے والے بندوں کی دعاؤں کے نتیجہ میں ان سے آئندہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات، مصائب اور حادثات و سانحات وغیرہ کو مٹانے کا سامان کر رہا ہوتا ہے۔ الغرض بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے والے بندہ کی دعا کو اس کی خواہش کے مطابق قبول کر لیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے والے بندہ کی مانگی ہوئی چیز تو نہیں دیتا، مگر اس کا نعم البدل عطا کر دیتا ہے اور مانگنے والے بندہ کو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ اخبار الحکم 17 جنوری 1905 میں ہے یہ کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، دعا کرتے وقت بے دلی اور گھبراہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے اور جلد ہی تھک کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس وقت تک ہٹنا نہیں چاہیے جب تک دعا اپنا پورا اثر نہ دکھائے۔ جو لوگ تھک جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ یہ محروم رہ جانے کی نشانی ہے۔ میرے نزدیک دعا بہت عمدہ چیز ہے، اور میں اپنے تجربات سے کہتا ہوں، خیالی بات نہیں۔ جو مشکل کسی تدبیر سے حل نہ ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعہ اسے آسان کر دیتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ دعا بڑی زبردست اثر والی چیز ہے۔ بیماری سے شفا اس کے ذریعہ ملتی ہے۔ دنیا کی تنگیاں، مشکلات
اس سے دور ہوتی ہیں، دشمنوں کے منصوبے سے یہ بچا لیتی ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو دعا سے حاصل نہیں ہوتی؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو پاک یہ کرتی ہے اور خدا تعالیٰ پر زندہ ایمان یہ بخشتی ہے، گناہ سے نجات دیتی ہے اور نیکیوں پر استقامت اس کے ذریعہ سے آتی ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت وہ شخص ہے جس کو دعا پر ایمان ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتوں کو دیکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے کہ وہ قادر کریم خدا ہے۔ اخبار الحکم 24 جون 1902 میں ہے یہ کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تم ایسے ہو جاؤ کہ نہ مخلوق کا حق تم پر باقی رہے نہ خدا کا۔ یاد رکھو جو مخلوق کا حق دباتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اخبار البدر 20 اپریل 1905 میں ہے یہ کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، دعا ایسی شے ہے کہ جن امراض کا اطباء اور ڈاکٹر لا علاج کہتے ہیں، جن امراض کا اطباء اور ڈاکٹر لا علاج کہہ دیتے ہیں، ان کا علاج بھی دعا کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔